میں حامد بلتستانی اور آج ہمارا ٹاپک ہے یوز آف اے اور این. یوز آف اے اور این. اوکے، تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے اور این کا کیا مطلب ہے، ہم کیوں یوز کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. اے اور این یوز کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اے آر این از یوزڈ فار جرنلائز. کسی چیز کو جرنلائز کرنے کے لیے، عام بنانے کے لیے ہم اے اور این استعمال کرتے ہیں. یعنی اے بوائے، تو اے بوائے اگر میں کہوں تو کوئی بھی بوائے ہو سکتے ہیں نا. اے گرل، اے ٹیچر، یہ دنیا کی کوئی بھی ٹیچر ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ جرنلائز، عام بنانے کے لیے ہم نے استعمال کیا. تو کسی بھی ناؤن کو عام بنانے کے لیے، جرنلائز کرنے کے لیے ہم اے اور این کا استعمال کرتے ہیں. پہلی بات کلیئر؟ اس کی بات ہے. دوسرا ہمارا جو سٹیج ہے وہ ہے، اب یہ لگتا کس کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک دائرہ بنا لوں گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں کیا کروں گا، اے اور این یہاں پہ میں پٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے. اب یہ لگنے کی جو بیسک 3 کنڈیشن ہے، 3 کنڈیشن میں آپ کو بتا دوں گا. سب سے پہلے کنڈیشن نمبر 1 وہ ناؤن ہونا چاہیے. کنڈیشن نمبر 2 کیا ہونا چاہیے، کاؤنٹیبل ناؤن ہونا چاہیے. اور کنڈیشن نمبر 3 جو ہے نا، سنگولر کاؤنٹیبل ہونا چاہیے. سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن، ٹھیک ہے. یہ 3 کنڈیشن ہے. کیا ہے؟ یعنی اے اور این کا جو استعمال ہے اس کے لیے بیسک 3 کنڈیشن ہے. ان میں سے اگر ایک بھی مسنگ ہو، وہ اس میں نہیں آ رہا، وہ اپلائی نہیں ہو رہا، تو اے اور این نہیں لگے گا. سپوز یعنی اے اور این لگنے کے لیے پہلا وہ ناؤن ہونا چاہیے، پہلی شرط. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان تینوں میں سے 2 ہو تو لگے گا، یا تیسرا نہ ہو، یا پہلا ہو، ایک ہو تو لگے گا. ایسا نہیں ہے. تینوں شرط اپلائی ہونی چاہیے، تینوں شرط میچ ہونی چاہیے. اگر ان میں سے ایک شرط بھی اگر سکپ ہو تو نہیں لگے گا. تو پہلا وہ ناؤن ہونا چاہیے، دوسرا وہ کاؤنٹیبل ناؤن ہونا چاہیے. اب یہاں پہ کاؤنٹیبل ناؤن کو میں تھوڑا آپ کو ڈسکرائب کر کے آگے چلوں. کاؤنٹیبل ناؤن کا مطلب ہے وہ ناؤن جن کی جمع بنتی ہو، وہ ناؤن جن کی پلورل فارم بنتی ہو. جیسے کہ بوائے کی جمع بوائز، گرلز، ٹیچر ٹیچر، اسکول اسکولز، ٹیبل ٹیبلز، بک بکس. یعنی جمع بننے والی ناؤن کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن. کاؤنٹ اٹ والا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ کو لٹل بٹ آگے کنفیوز کرے گا. اور دوسری بات ہے، اسی کا جو اپوزٹ ہے انکاؤنٹیبل ناؤن. یعنی انکاؤنٹیبل ناؤن اس ناؤن کو کہتے ہیں جن کی جمع نہیں بنتی، جن کی پلورل فارم نہیں بنتی. جیسے کہ پانی کی جمع پانیاں تو نہیں ہوتی، واٹر کی جمع واٹرز نہیں ہوتی، چینی کی جمع چینیاں نہیں ہوتی، یعنی شوگر کی جمع شوگرز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو جمع جن کی نہیں بنتی ان ناؤنس کو ہم کہتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن. جمع بننے والی ناؤن کو کاؤنٹیبل ناؤن. یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اب یعنی اے اور این لگنے کی بیسک 3 ایلیمنٹس ہے. نمبر 1 وہ ناؤن ہونی چاہیے، نمبر 2 وہ کاؤنٹیبل ناؤن ہونی چاہیے، یعنی جمع بننے والی ناؤن ہونی چاہیے، اور نمبر 3 سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن ہونی چاہیے. یعنی سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنگولر فارم میں ہو.
اب میں آپ کے پاس ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ایک سینٹنس ہے, ہی از ڈیش میں لگا دیتا ہوں ٹیچر. یہاں پہ میں نے ہی از ڈیش ٹیچر. اب ہم نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے اے اور این لگتا ہے نہیں لگتا, ہم یہ چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم نے ٹیچر کے ساتھ آرٹیکل اے اور این لگنا ہے نہیں لگنا, ہم ان تینوں شرط سے اس ورڈ کو گزارتے ہیں. تو سب سے پہلا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ٹیچر ناؤن ہے؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ تو یہ پہلی کنڈیشن بھی فلفل ہو گیا. کلیئر ہے؟ اب ٹیچر کاؤنٹیبل ناؤن ہے؟ کیسے؟ کیونکہ ٹیچر کی جمع ٹیچرز اس کی جمع بنتی ہے, تو لہذا کاؤنٹیبل ناؤن بھی ہوا. دوسری شرط بھی پوری ہو گئی. پھر ہم تیسری شرط کی طرف آتے ہیں. کیا یہ جو اگر وہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے تو کیا یہ سنگولر میں ہے؟ بالکل ہے. تو یہ شرط بھی پوری ہو گئی. یہ تینوں شرط پوری ہو گئی تو پھر آرٹیکل ضرور لگے گا. اے لگا. اب یہ ہو گیا. آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے جس ناؤن کے ساتھ آپ نے آرٹیکل اے اور این لگانا. ابھی این کب لگے گا, اے کب لگے گا, ابھی میں تھوڑی آگے آپ کو بتاؤں گا. لیکن آرٹیکل اے اور این لگانے کے لیے آپ نے انہی تینوں شرط جو کنڈیشن ان تینوں کو آپ نے اپلائی اگر ہوا تو لگے گا, ادروائز نہیں لگے گا. کلیئر ہے؟ سمپل. کلیئر ہے؟ اب اس کے بعد این کب لگتا ہے جناب اور اے کب لگتا ہے؟ تو یہاں پہ این کا مطلب بھی ایک کا سینس دیتا ہے اور اے کا سینس بھی ایک کا سینس دیتا ہے اور این کا سینس بھی ایک کا سینس دیتا ہے. لیکن فرق صرف واول اور کانسوننٹ کی بات ہے. تو سب سے پہلے ہم واول, ہمارے پاس ایک واول لیٹرز ہوتے ہیں اور دوسرا واول ساؤنڈز ہوتے ہیں. اسی طرح واول کانسوننٹ ساؤنڈز ہوتے ہیں اور کانسوننٹ لیٹرز ہوتے ہیں جناب. تو ہمارے پاس کانسوننٹ اور واول لیٹرز بھی ہیں اور ہمارے پاس کانسوننٹ ساؤنڈ اور واول ساؤنڈ بھی موجود ہیں. تو جناب این لگنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ واول لیٹر کو دیکھ کر ہم این نہیں لگاتے, یاد رکھیے گا, بلکہ ہم واول ساؤنڈ اگر آئیں تو این لگائیں گے. واول ساؤنڈ اگر اس ورڈ کی انیشل جو ساؤنڈ ہے وہ واول ساؤنڈ اگر ہو تو ہم این لگائیں گے. اگر واول ساؤنڈ موجود نہ ہو, گو کہ واول لیٹر آیا ہو, لیکن ابھی اس کی ایگزامپل میں آپ کو آگے چل کر آپ کو میں بتاؤں گا, ابھی میں صرف آپ کو تھیوری دے رہا ہوں. واول ساؤنڈ آئیں تو این لگے گا, واول لیٹر آئیں لیکن ساؤنڈ پروڈیوس نہ کرے واول کی تو نہیں لگے گا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یعنی اب واول ساؤنڈ کیا ہے؟ واول ساؤنڈ الف کی جو ساؤنڈ ہے اس کو ہم واول ساؤنڈ کہتے ہیں. الف ساؤنڈ آ ای او اے. اب ایک شارٹ واول ساؤنڈ ہوتا ہے اور ایک لانگ واول ساؤنڈ ہوتا ہے. چاہے شارٹ واول ساؤنڈ میں آئے چاہے لانگ واول ساؤنڈ میں آئے این لگے گا. لانگ اور شارٹ میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے. اب الف ساؤنڈ کے علاوہ باقی جتنے بھی جو ساؤنڈز ہیں ان کو ہم کانسوننٹ ساؤنڈ کہتے ہیں. جیسے کہ الف کے علاوہ پ, ٹھ, کھ, یہ جتنے بھی ساؤنڈز ہیں یہ کیا ہے؟ کانسوننٹ ساؤنڈ. اب ذرا میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے یہاں پہ لکھا ایک ایگزامپل ہے, دیز از ڈیش یونیورسٹی. ناؤ سب سے پہلے ہم یونیورسٹی کو ان تینوں شرط سے گزارتے ہیں کہ یہ تینوں شرط اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں, یونیورسٹی ناؤن ہے؟ گڈ. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں, یونیورسٹی کاؤنٹیبل ناؤن ہے؟
कैसे? क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो जमा है वो यूनिवर्सिटीज, इसकी जमा बन रही है, तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन हुआ। और अब तीसरी शर्त हमारी है वो ये है कि क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? कैसे? क्योंकि ये सिंगुलर में है, यूनिवर्सिटीज में नहीं है, यूनिवर्सिटी में है। ये काउंटेबल है लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में है। यानी इसका मतलब ये हुआ ये तीनों शर्त जो है ना वो इसके साथ मैच कर गया। क्लियर है? अब जब हम ए और एन लगाने से पहले देखो, ए और एन लगाने की दोनों शर्त यही है, दोनों की शर्त यही, तीनों कंडीशन है। अब हमने ये देखना है जिस वर्ड के साथ हम ए और एन लगा रहे हैं उसकी जो इनिशियल साउंड क्या अलिफ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर अलिफ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो आपने एन लगाना है, अगर अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो आपने एन नहीं लगाना, ए लगाना है। तो यहां पे यू, ये की आवाज आ रही है जनाब, यहां अलिफ की आवाज नहीं आ रही, तो यहां पे अ यूनिवर्सिटी होगा। गो कि आप देख रहे हैं यू वावल लेटर है। अब वावल लेटर तो है लेकिन वावल लेटर अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यानी वावल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। तो मैंने शुरू में आपको बताया था वावल लेटर को देकर आपने एन नहीं लगाना है बल्कि साउंड को देकर आपने ए और एन डिसाइड करनी है। सेम हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगेन यू आर ए, दिस इज डैश अम्ब्रेला। अब पहले हम फिर चेक कर लेते हैं अम्ब्रेला, इस तीनों शर्त से उसको क्रॉस कर लेते हैं। तो अम्ब्रेला नाउन है? बिल्कुल नाउन है। अम्ब्रेला काउंटेबल नाउन है? बिल्कुल। अम्ब्रेला की जो जमा है अम्ब्रेलास, ठीक है, तो काउंटेबल भी हो गया। क्या अम्ब्रेला सिंगुलर काउंटेबल फॉर्म में है? तो इसका मतलब हुआ ये तीनों शर्त जो है ना वो पूरी हुई। अब ए और एन लगाने की अब बारी आ गई। अब हमने अगेन इनिशियल साउंड को हमने देखना है, क्या इनिशियल साउंड अलिफ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो आपने उसके साथ एन लगाना है, अगर अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो आपने ए लगाना है। अब यहां पे यू यू की आवाज जो ना अलिफ की आवाज आ रही है, अलिफ की आवाज प्रोड्यूस कर रही, आ रही नहीं आ रही, तो यहां पे एन अम्ब्रेला। अब जरा आप चेक कर लें, यहां पे भी यू, इस वर्ड में भी यू, इनिशियल लेटर यू है, और दूसरे यानी यूनिवर्सिटी में भी पहला जो इनिशियल जो लेटर है वो भी यू है, और अम्ब्रेला में भी इनिशियल जो लेटर है, पहला जो लेटर है वो यू है। दोनों में यू आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ ए लगा और अम्ब्रेला के साथ एन लगा। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला में जो यू की आवाज वो अलिफ की साउंड प्रोड्यूस कर रही, तो एन लगा, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो यू है वो अलिफ के साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो ये की आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिहाजा इसके साथ क्या लगा? ए लगा।